انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپریم لیڈر خمینی کو شہید کر دیا گیا۔ خمینی کے شہید ہونے پر مسلمان امت اگین دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔ کوئی شیعہ سنی کا ایشو بنا رہا ہے، کوئی شریعت سے نفرت کی آڑ میں خوش ہو رہا ہے، اور کوئی بہادر لیڈر کے جانے پر افسوس میں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ صرف شیعہ سنی کا مسئلہ ہے تو تم پہلے ہی کہانی کا پلاٹ کھو چکے ہو۔ یہ فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوورینٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان ملک جس نے جھکنے سے انکار کیا اسے توڑ دیا گیا۔ عراق، لیبیا، سیریا اور اب ایران۔ اس کے بعد باری ہے ہمارے ملک کی۔ برٹش نے جب لائنز کھینچی تھیں تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں کس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور دیکھ لو کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فرقوں پر بحث کرتے رہیں، اور مین وائل وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس امت کے بارڈرز کو اپنی مرضی سے ریکریٹ کرتے رہیں۔ مسلمانوں کی تقسیم ہمیشہ سے پلان کا حصہ تھی۔ شیخ احمد یاسین کا پتہ ہے تمہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ ایک معذور بزرگ آدمی ویل چیئر پر، جس نے ایک ایسی تحریک کھڑی کی ہے جسے آج تک کی سب سے طاقتور فوج بھی ختم نہیں کر پا رہی۔ 22 مارچ 2004 کو فجر کی نماز کے بعد انہیں باہر نکالا گیا اور آسمان سے اپیچی ہیلی کاپٹر سے 3 میزائلز اس معذور بزرگ پر فائر کر دیے گئے۔ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، لیکن جو چیز اس شہادت نے شروع کی اسے یہ لوگ ختم نہیں کر سکے۔ 20 سال بعد بھی ریزسٹنس قائم ہے۔ بانی کو ہٹا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن یہ تحریک ان لیڈرز کے شہید ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ سبق یہ ہے کہ وہ لیڈرز کو شہید کر دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ تحریک بھی آدمی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے خمینی کے ایران کے بارے میں بھی یہی سوچا کہ سپریم لیڈر کو ختم کر دینے سے تحریک ختم ہو جائے گی، لیکن تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ موومنٹ ہمیشہ لیڈر سے زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹ بتایا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ پوئٹری نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے جو اللہ نے بتایا۔ ہر 40 سال میں نسلیں ریسیٹ ہوتی ہیں۔ کروسیڈر سٹیٹس 3 نسلوں کے بعد گر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ 1948 میں آکوپیشن شروع ہوئی۔ خود حساب لگا لو، جو نسل پروجیکٹ بنانے والی تھی وہ جا چکی ہے، جو اسے چلا رہی تھی وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اور جو اسے وراثت میں لے رہی ہے وہ فریگمنٹڈ، سیکولر اور اس پروجیکٹ سے دور جا رہی ہے۔ اصابیہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ قبضہ 2027 کے بعد اپنی موجودہ صورت میں قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تاریخ میں ہر کولونیل پروجیکٹ کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں نیتن کہتا ہے کہ اگلا پاکستان ہوگا؟ First is called Iran, the second is called Pakistan. If these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules. کیونکہ یہ 2 ہی مسلمان میجورٹی ممالک ہیں جن کے پاس حقیقی اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے۔ ایک کے پاس ریجنل ملٹری ڈیپتھ ہے اور دوسرے کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے۔ پیٹرن یاد کرو۔ عراق کے ری ایکٹر کو 1981 میں تباہ کر دیا گیا۔ لیبیا کا پروگرام سرنڈر کروا دیا گیا۔ سیریا کا ری ایکٹر 2007 میں تباہ ہوا۔ ہر مسلمان ملک جو مستقل کھڑے رہنے کی کوشش کرتا ہے اسے نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے۔ ایران اور پاکستان آخری ٹارگٹس ہیں۔ اب خود سے پوچھو کہ اگر خراسان کی سرزمین اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تو پھر ایران، افغانستان، پاکستان، سینٹرل ایشیا، تو پھر یہی علاقے کیوں ڈیسٹیبلائز کیے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو ان علاقوں سے اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا تیاری ہو رہی ہے، تم لوگ توجہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی کہ اصفہان سے 70,000 لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ جو ایران کی حکومت کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس ریئلٹی کے انفراسٹرکچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ رجیم چینج صرف سیاست نہیں ہے، یہ ایک تیاری ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایران نہ جھکا نہ کمزور پڑا، اور اب رہ گیا پاکستان۔ کچھ لوگ اس بات پہ بڑا خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے پاکستان میں امریکہ کی کوئی بیس نہیں ہے، ورنہ ایران نے پاکستان میں بھی بم گرا دینے تھے۔ اس بات سے مجھے اتنی ہنسی آئی کہ امریکہ کو پاکستان میں بیس کی کیا ضرورت ہے؟ پوری پاکستانی گورنمنٹ ہی امریکہ کا پپٹ ہے۔ زر خرید غلام ہے سارے کے سارے۔ ٹرمپ کے پیروں میں بیٹھے ہوئے حقیر، لو سیلف رسپیکٹ اور شدید بے شرم بھکاری۔ امریکہ چاہے تو خود کہہ کے پاکستان سے کیا کچھ نہیں کروا سکتا۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ضرور ہے، لیکن وہ اس پاور کو ایسے لے کے بیٹھا ہوا جیسے کسی گھر میں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور گھر کی عورت اپنا ایک واحد سونے کا کڑا محفوظ جگہ پہ رکھ کے چھپا دے اور کبھی ذکر نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہاتھ سے وہ زیور چلا جائے۔ ایران نیوکلیئر پاور نہ ہونے کے باوجود کھڑا رہا، اور ہم اپنا نیوکلیئر ویپن کسی محفوظ جگہ پہ رکھ کے ٹرمپ کے آنچل میں بیٹھے ہیں۔ Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, achieving peace in Gaza. Mr. President, I would like to salute you. You are the man this world needed most
at this point in time. یہ ملک کبھی کسی کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا. خمینی کی شہادت کو ہمارے پی ایم نے کنڈیم تک نہیں کیا کہ کہیں ٹرمپ نہ ناراض ہو جائے. آج پاکستان نہ ایران کے لیے کچھ کر پایا نہ غزہ کے لیے کچھ کر پایا. خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان اس حال میں آیا تو پاکستان کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. اس بات کو تو بھول ہی جاؤ کہ سعودیہ آ کے پاکستان کو پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ وہ کوئی کانٹریکٹ ہو گیا جی دونوں کے بیچ میں. سعودیہ وہ ملک ہے جسے خود ایران کے نیوکلیر ویپن سے بہت زیادہ مسئلہ تھا. وہ خود امریکہ کا بیسٹی ہے. ٹرمپ کے پیروں میں لیٹے ہوئے بے شرموں ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھو. اور پھر اگلا سٹیپ دا گریٹر اسرائیل ہی ہوگا جس میں اسرائیل نے فلسطین، جارڈن، لبنان، سیریا، عراق، ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنا ہے اور سب کو اسرائیل کا نام دے دینا ہے. ישראל השלמה. אם אתה שואל אותי, אנחנו כאן, אתה יודע, הרבה פעמים מזכיר את אבא שלי. הדור של ההורים שלי היה צריך להקים את המדינה. והדור שלנו, הדור שלי, צריך להבטיח את המשך קיומה. וזה אני רואה כמשימה גדולה. سعودیہ کے کراؤن پرنس کو ایران سے اس لیے مسئلہ تھا کہ بقول MBS کے کہ ایران اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. You called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. بلا شك Absolutely. أن يريد الاتحاد Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East, very much like Hitler, who wanted to expand at the time. لیکن اس کو اس بات سے مسئلہ نہیں ہے کہ اسرائیل بھی سیم کام کر رہا ہے اور کچھ ہی سالوں میں وہ سعودیہ کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لے گا. اب ہوگا یہ کہ ایران کو تباہ کرنے کے بعد ٹرمپ اپنا ایک پپٹ لا کے ایران میں بٹھا دے گا اور اس کرمنل کو پکڑنے والا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور پاکستان نے اپنے نیوکلیر ویپن صرف انڈیا کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں. استعمال کرنے کا میں نہیں کہہ رہی لیکن اللہ کے بندو کوئی بہادری تو دکھاؤ. اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ کر, بزدلی کی بھی حد ہوتی ہے. خیر مجھے یقین ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی شیعہ سنی والا ایشو چھڑ جائے گا, پاکستان کے ویپن کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور اس بات سے ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں لیڈرشپ نہ ہے اور نہ شاید کبھی بنے گی. خیر تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.